اور اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید امن ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا درس ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 108 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے اور یہ 9واں پارہ ہے اور 9ویں پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے اور سورۃ الاعراف کا یہ 13واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکور ہیں، یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند کر دیں پس وہ نہ سن سکیں، یعنی ان کے دلوں کو بند کر دیں تو پھر وہ کچھ بھی نہ سن سکیں، یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آتا، دلوں پر قفل لگ جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، پر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پاتے۔ دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر واعظ و نصیحت ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ آیت میں ہدایت تبیین یعنی وضاحت کے معنی میں ہے، اسی لیے لام کے ساتھ متعدی ہے۔ اولم یہدی للذین، یعنی کیا ان پر بات واضح نہیں ہوئی۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہیں ہم سے بیان کر رہے ہیں، یعنی ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ جس طرح پچھلی آیات میں چند انبیاء کا ذکر گزرا، بینات سے مراد دلائل و براہین اور معجزات دونوں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے جب تک ہم نے حجت تمام نہیں کر دی ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا، کیونکہ جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے عذاب نازل نہیں کرتے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یوم میثاق کو جب عہد لیا گیا تھا تو یہ اللہ کے علم میں ایمان لانے والے نہ تھے، اس لیے جب ان کے پاس رسول آئے تو اللہ کے علم کے مطابق ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کی تقدیر میں ہی ایمان ہے ہی نہیں تھا جسے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا تھا، جس کو حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ وہ اس سے قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے، گویا ابتدا میں جس چیز کی تکذیب کر چکے تھے یہی گناہ ان کے عدم ایمان کا سبب بن گیا اور ایمان لانے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی۔ اسی کو اگلے جملے میں مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے، وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون ونقلب افئداتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ۔ سورۃ الانعام ہے اور آیت نمبر 19 ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہیں لے کے آئیں گے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہیں دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ اس سے بعد نے عہد الصد جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، یعنی یہ جو فرمایا اور اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہیں دیکھا، اس سے بعد نے عہد الصد جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا
اور بعد نے عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے وہ عہد اور بعد نے عام عہد مراد لیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے تھے، اور یہ عہد شکنی چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو فسق ہی ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں یعنی فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جو مذکورہ انبیاء کے بعد آئے جو جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دلائل اور معجزات دے کر بھیجا گیا تھا، یعنی انہیں غرق کر دیا گیا، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوں، رسول ہوں۔ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینات من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں۔ اس معجزے اور بڑی دلیل کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ بنی اسرائیل جن کا اصل مسکن شام کا علاقہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، جس کی تفصیل اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری عمرا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے تاکہ یہ اپنے آبائی مسکن میں جا کر عزت اور احترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ قال ان كنت جئت بآیات فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا سو دفتن وہ صاف ایک اژدہا بن گیا۔ ونزع یداہ فإذا هي بیضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دو معجزے انہیں عطا فرمائے تھے اپنی صداقت کے لیے انہیں پیش کر دیا۔ پہلا معجزہ یہ کہ جو عصائے موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور دوسرا معجزہ یہ کہ جو اپنا ہاتھ جب وہ اپنے جیب سے نکالتے تھے تو وہ بالکل چمکتا دمکتا ہوا سفید رنگ کا ہو جاتا تھا۔ تو یہ تھا محترم ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔